کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ آنے والی ہے جس کا اعلان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا تھا؟ وہ جنگ جس میں شریک ہونے والوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی کی بشارت دی گئی ہے، وہ جنگ جو ہندوستان میں برپا ہوگی مگر اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں غزوہ ہند کی۔ کیا یہ جنگ اب قریب ہے؟ کیا پاکستان اور بھارت میں جنگ ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کو اس میں مرکزی کردار حاصل ہوگا یا نہیں؟ اور کیا یہ جنگ خلافت اسلامی کے قیام کی طرف پہلا قدم ہوگا؟ آئیے آج ہم آپ کو تاریخی حوالوں سے احادیث نبوی اور موجودہ عالمی حالات کی روشنی میں غزوہ ہند کا مکمل تجزیہ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آپ سننے جا رہے ہیں وہ حقائق جنہیں دنیا آپ سے چھپا رہی ہے۔ میری ڈائری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ غزوہ ہند کا ذکر کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا، میری امت کا ایک لشکر ہند پر حملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے گا۔ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو قید کریں گے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، دو گروہ ایسے ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے، ایک وہ جو غزوہ ہند میں لڑیں گے اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ان احادیث میں ان دونوں جنگوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جو لوگ ان جنگوں میں شامل ہوں گے جہنم سے ان کو آزادی ہوگی۔ دوسری خوشخبری ان کے لیے شہادت یا فتح کی ضمانت ہے۔ تیسری یہ خوشخبری ہے کہ ان کو افضل المجاہدین میں شمار ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کے درجے کو بہت بلند قرار دیا۔ بعض احادیث کے مطابق وہ فتح کے بعد شام یا بیت المقدس کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہ سب پیشن گوئیاں آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا، جہاں آج مجاہدین کی شدید ضرورت بھی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کہاں سے شروع ہوگی؟ اس غزوے کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ بر صغیر سے شروع ہوگی، جہاں پہلے دن سے پاکستان بھارت کی کشیدگی جاری ہے۔ تو اس خطے میں جنگ ان دو ممالک کے درمیان ہی ہو سکتی ہے، جو کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل پاک بھارت جنگ کا شدید خطرہ بھی منڈلاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ غزوہ ہند کا آغاز پاکستان اور بھارت کے درمیان ہی ہوگا۔ دوستو، دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس جنگ کا مقام شمالی ہند یعنی کشمیر اور دہلی ہو سکتے ہیں۔ جنگ میں شرکت کرنے والے ممکنہ طور پر افغانستان، پاکستان، وسطی ایشیا اور عرب ممالک سے ہوں گے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ مجاہدین زیادہ تر انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس جنگ کا احادیث میں واضح وقت نہیں بتایا گیا، مگر علامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جنگ سے ہی غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ اس جنگ کی ممکنہ وجوہات میں سب سے بڑی وجہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام، عالمی طاقتوں کا بڑھتا ہوا دباؤ، اسرائیل فلسطین کی جنگ اور پاکستان بھارت کی کشیدگی ہے۔ یہاں سب کچھ آج کے دور میں نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ حضرت مہدی، دجال اور غزوہ ہند کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ براہ راست تعلق نظر نہیں آتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں صاف اشارہ ہے کہ غزوہ ہند کے مجاہدین فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کا رخ کریں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ غزوہ ہند کے فوری بعد امام مہدی، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوگا۔ اسرائیل نے دجال کی تمام تر تیاریاں مکمل کی ہیں۔ تیسرے ہیکل کی تعمیر، سرخ بچڑا اور گریٹر اسرائیل، یہ سب دجالی آمد کی تیاریاں ہیں۔ تاریخی حوالہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ غزوہ ہند کے بعد مسلمانوں کو عالمی قیادت بھی مل سکتی ہے۔ دجال کے خلاف اگلی لڑائی کا دروازہ غزوہ ہند سے کھلے گا اور جدید عالمی طاقتوں کا پورا سپورٹ بھارت کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان غزوہ ہند کا آغاز کریں۔ یہ مسلمانوں کی بڑی مجبوری بن چکی ہے۔
اگر اب بھی سر نہیں اٹھاتے تو مسلمانوں کو شدید غلامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ تمام عالمی طاقتیں پاکستان کو اپنے گرفت میں لینے کے لیے تیار ہیں، اور فلسطین میں بھی ظلم ہو رہا ہے جہاں عالمی طاقتیں امریکہ، اسرائیل، روس یہ سب مل کر وہاں پر بمباریاں کرتے ہیں۔ شام کو پہلے ہی خانہ جنگی بنایا ہوا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اسرائیل، امریکہ اور روس، برطانیہ سب پاکستان سے ڈرتے ہیں اور کسی بھی طرح پاکستان کی ایٹمی طاقت کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں، کیونکہ یہ واحد اسلامی ملک ہے ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ گزشتہ دنوں پاک بھارت کشیدگی کے بعد اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کو جاسوسی ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کرے گا۔ اس جنگ میں چین غیر جانبدار یا پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے، روس کا پیچیدہ کردار ہے، مگر بھارت کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ آج کل جنگ میں سب سے زیادہ طاقتور چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو سائبر وارفیئر ہے، اس کے بعد میڈیا اور ڈرون حملے، جی پی ایس سیٹلائٹ نیٹ ورکس کا استعمال، یہ جدید دور کے جنگی ہتھیار ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے پاس جنگی کون سی صلاحیتیں موجود ہیں؟ آیا ہم بھارت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر پاور کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا، پاکستان کے پاس ایک بہترین تربیت یافتہ فوج ہے۔ پاکستان کے پاس جدید میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے۔ پاک بھارت جنگ کی صورت میں مسلمان ممالک کی پوزیشن کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب سیاسی طور پر ایک محتاط ملک ہے، ترکی ممکنہ طور پر پاکستان کی حمایت میں ہے، ایران غیر یقینی ہے کہ وہ کس سائیڈ پر جائے گا، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ افغانستان اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، ممکنہ طور پر احادیث میں بیان کردہ خراسانی لشکر افغانستان سے ہو سکتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ ہند کے بعد کیا ہوگا؟ بھارت میں اسلام کا غلبہ ہوگا، عوام کی کثیر تعداد اسلام قبول کرے گی، اسلامی حکومت یا خلافت کی راہ ہموار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امت کے لیے یہ پیغام دیا تھا، یہ نصیحت فرمائی تھی کہ غزوہ ہند یہ محض ایک جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ایمان، اخلاص، قربانی اور اتحاد کی جنگ ہے۔ فرقواریت، خود غرضی اور دنیا پرستی چھوڑ کر قرآن و سنت سے جڑ جائیں اور باطل کا مقابلہ علم، دعوت اور کردار سے کریں، ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنے۔ اگر مسلمان متحد ہوئے تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ عالمی قیادت ایک دفعہ پھر سے مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، وہ وقت آ چکا ہے۔ غیر مسلموں نے بہت ستایا، اب مسلمان اپنا بدلہ لینے اور انشاءاللہ فلسطین، بیت المقدس سمیت جہاں جہاں ظلم ہوا ہے ہر ایک کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت کے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ اگلی ویڈیو کون سے موضوع پر بنائی جائے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔